الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 چل رہا ہے سورۃ الانفال اور رکوع نمبر 4 ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل کی تمیز کی قوت، و انکم سیئاتکم و یغفر لکم، اور یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہ بخش دے گا، و یغفر لکم، اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تم میں حق و باطل کی تمیز کی قوت پیدا کرے گا، وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُم، تم سے تمہارے گناہ دور کرے گا یا ڈانپ دے گا تمہارے گناہ، وَیَغْفِرْ لَکُم، اور تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا، اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کافر، لِیُثْبِتُوکَ، تاکہ آپ کو قید کریں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کریں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کریں۔ وَیَمْکُرُونَ، اور وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وَیَمْکُرُ اللَّہُ، اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس رکوع میں خطاب اس بات سے شروع ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی تقوی کا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہم جن تہذیبوں سے، جن قوموں سے متاثر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں قوم میں تو ننگ دڑانگ لوگ گھوم رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں ان پہ، فلاں میں تو ایسے چل رہا ہے تو پھر بھی اللہ، شراب عام ہے پھر بھی اللہ کا کرم ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ یہ سارا جو خطاب ہے، یہ ساری جو دل نوازی ہے، یہ ساری جو بندشیں ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، آزمائشیں بھی ایمان والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حساب کتاب کا جو معاملہ ہے، کافر نے تو مرنا ہے تو دنیا میں عیش کر چکا ہے نا، سیدھا دوزخ کا بالن۔ یہ جو حساب کتاب کے معاملے ہیں، یہ جو باز پرس کا کھاتا ہے، یہ اہل ایمان کا ہے۔ یعنی اللہ نے دیکھیں ہمیں بیکار نہیں نا پیدا کیا گیا، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، چاہے ہماری 40 سال زندگی ہے، چاہے 40 دن ہے، چاہے 60 سال ہے، چاہے 80 سال ہے، چاہے اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، وہ ساری کی ساری امانت ہے، اور امانت میں خیانت اگر ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو وہ جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ چارہ کھایا اور زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بعض پرس کا معاملہ رکھا کہ تمہیں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ایک طالب علم دیکھیں سٹیبل حالت میں اسکول جاتا ہے، وہ جو ہوم ورک ٹائم پہ کرتا ہے، جس نے اپنا سبق یاد کیا ہوا ہے، وہ بچہ جو اچھے طریقے سے اپنا ٹائم مینیج کرتا ہے نا، وہ صبح خوشی خوشی اسکول جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جس نے ٹائم ویسٹ کیا آتے ہی، جس نے ٹیوشن جانا پسند نہیں کیا، چلے ٹیوشن کا تو ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے نا، ویسے بھی کئی بچے ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے بھی اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اپنی ڈرائنگ کرتے ہیں، اپنا جو بھی ٹیچر نے چیز دی وہ یاد کرتے ہیں، اور صبح نا وہ خوشی خوشی کہ ہم یہ سنائیں گے جا کے۔ تو جو بچے آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو بچے اپنا آ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، بیگ نہیں کھولا، کام نہیں لکھا، وہ ان کی طبیعت میں سستی آتی ہے، ان کی طبیعت میں اڑیل پن آتا ہے، اور وہ روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں۔ ہمارا یہی معاملہ ہے کہ جس نے زندگی رب کی رضا کے لیے گزاری ہوگی، وہ تو موت جدھر بھی آئے آ جائے بس۔ تو جو رنگ ہمارے وہ نزع کی سختی میں پیلے کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ ہم نے کام ایسے کیے ہیں نا کہ ہم گھبرا گئے، آئے اللہ موت آئے گی تو پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ تو حساب اگر کلیئر ہوں گے تو دیتے ہوئے ٹینشن نہیں، تو اگر حساب ہی ڈنگے سیدھے چل رہے ہیں، سیدھے کام اور ڈنگے ڈنگے زیادہ چل رہے ہیں، تو وہ اس کا خوف ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی رحم فرمانے والا ہے، اللہ پھر بھی وہ ایمان والوں کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی جو خوف خدا ہے نا، یہ بندے کا قبلہ درست رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے بڑے کام کرتے ہیں، ہماری زندگی کا جو پہناوا ہے نا، وہ لوگوں کے مطابق ہو گیا ہوا ہے کہ میں ایسا لگوں کہ لوگ مجھے سراہیں، میں ایسا لگوں کہ زمانے کے مطابق چلوں، میں ایسا لگوں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس کو تو سارے فیشن کا پتہ ہے، یہ سارے کھاتے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے کوئی کام ہوگا
تو پھر ہماری سوچ ہماری سوئی ادھر آ کے اڑے گی کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ میرے رب کو پسند ہے۔ اللہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ واللہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو سکون کی زندگی گزارو لیکن کسی کو بھی گزارنے دو۔ یہ نہ کرو کہ میں 10,000 کا سوٹ پہن رہا ہوں تو ہائے اللہ میری ناند یا میری باوج میری دیورانی جٹھانی کیوں میرے جیسا پہنی، میری ہمسائی کو پتہ نہ چلے میں کون سا لے کے آئی ہوں سوٹ۔ یہ جو سوچ ہے ہماری، یہ ہماری زندگی سے تقوی کو ریڈیوس کرتی جاتی ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم میں حق و باطل کی تمیز کی قوت پیدا کرے گا۔ یعنی خوف خدا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا غلط چل رہا ہے اور کیا درست چل رہا ہے۔ اگر یقین کریں لوگوں کا ہی ڈر چلتا رہے نا ذہن میں تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ ہمیں اتنا سٹھیا دیتی ہیں، یہ پاگل پن کے اتنا قریب لے جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ کئی ٹھڈے کھا کے آنکھ کھلتی ہے مارو میں تو اتنی کڑی مسافتوں کے بعد یہ کھلا، ہم جس طرف رواں تھے راستہ نہ تھا، کہ بندے کو کتنا آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں تو بڑے اندھیرے میں چل رہا تھا، میں تو بس لوگوں کے ہاتھوں کا ٹیشو پیپر تھا جس نے ابھی گندا ہونا ہے اور ابھی پھینک دیا جانا ہے، لوگ نیا ٹیشو لے لیں گے تو میں کدھر گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم میں قوت پیدا کرے گا کہ تمہیں نظر آئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب تک دنیا کی محبت میں رہو گے تم اندھے بنے رہو گے۔ حدیث پاک ہے کہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، یعنی انسان کو نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ واحد رب کی محبت ہے جو نور پیدا کرتی ہے، جو چاننے دیتی ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں اگلا کرم ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی ڈھانپے گا۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کا نہیں فرمایا کہ میں بس وہ جو چنگے چنگے ہیں میرے ہیں، اللہ فرما رہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں بندے سے، ہم سے دن میں کتنے ہوتے ہیں، زندگی میں ایسے زیادہ گناہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہ ڈھانپ دوں گا۔ اور جب وہ ڈھانپتا ہے نا تو پھر کسی کو نظر بھی نہیں آتا، جس چیز کو وہ چھپاتا ہے وہ پھر نظر نہیں آتی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ساتھ کہہ رہا ہے تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے دنیا میں کوئی بندہ ہمیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، معاف کوئی نہیں کرتا، بس ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے منافقوں کی طرح، لیکن رب گناہ ڈھانپتا بھی اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ واللہ، کیونکہ وہ کیا ہے صاحب فضل عظیم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا فضل نہیں کہیں ملے گا، میرے جیسی رحمت نہیں کہیں ملے گی۔ سارے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لو، بوئے بوئے پھر کے دیکھ لو، کوئی مل گیا میرے جیسا تو پھر بات کرنا، اور اللہ جیسا کوئی صاحب فضل عظیم نہیں ہے۔ آگے کہ یاد کرو جب یہ پھر وہ واقعہ بدر کا یہ ذکر آ رہا ہے کہ کافر اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ ان کو سکون سے یہاں مدینہ میں بھی نہیں بیٹھنے دینا، اور وہ کیا کر رہے تھے تدبیریں، اس کو ساتھ ملایا اس کو ملایا، مدینے میں بندے بھیجے وہاں سے بلائے، اور کیا کیا وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور مقصد کیا تھا تاکہ قید کر دیں آپ کو یا شہید کر دیں یا آپ کو نکال دیں، یہاں سے بھی نکال دیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا اور وہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کیا فرماتا ہے سب سے بہترین بیسٹ پلانر اللہ ہے، اور وہ ہماری طرح اپنی پلاننگز بندے بندے سے ڈسکس نہیں کرتا، اس کا پلان بس کن فیکون کا مرحلہ ہے کہ وہ فرماتا ہے یہ کام ہو جا اور وہ ہو جایا کرتا ہے۔ وائزا تتلا علیہم آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالو کہتے ہیں قد سمعنا، اجی ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو وہ کہہ دیں مثل ھذا ایسی آیتیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، مگر یہ ہیں مگر کہانیاں اگلے، یہ یعنی یہ کہانیاں نہیں ہیں جو بندہ بندہ بیان کر لے، یعنی قرآن پاک کی آیتیں اللہ فرما رہے کہ یہ کہانیاں نہیں ہے کہ ہر کوئی کہہ رہے کہ ہم نے سن لیا ہم بیان کر لیں گے، یہ رب کا کلام ہے اور اس جیسا کلام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے بات میں، تو وہ کیا ہے، وہ اصدق الصادقین ہے، سارے سچوں سے زیادہ سچا، اس کی بات میں کوئی جھوٹ ہے نہ فریب ہے، اس کی بات میں کوئی ٹیڑھ ہے نہ ہی کوئی کجی ہے، اللہ ہمیشہ سیدھی اور کھری بات فرماتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی ہمیشہ سیدھی اور کھری بات فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا ہے اللہ ان کان ھذا هو الحق، اگر یہی قرآن سچ ہے تیری من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پتھر برسا آسمان سے ہم پہ، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر عذاب لے یا دردناک،
وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، اور آپ ان میں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ ہی اللہ عذاب دینے والا ہے جب وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ یہ دیکھیں پیچھے بات بیان ہو رہی ہے کافروں کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے قرآن تو ہم پہ برسا دے اللہ قہر، لے آئے ہم پہ عذاب، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں ولی سچا ہے تو یہ کیوں نہیں کر دیتا، وہ کیوں نہیں کر دیتا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں جب انہوں نے یہ فرمایا، ولیوں کی تو بات چھوڑیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کلام اگر یہ سچا ہے، یعنی محمد عربی کہہ رہے ہیں یہ کلام رب کی طرف سے ہے، تو اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم پہ کوئی عذاب آ جائے۔ دیکھیں اللہ نے آگے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب آپ ان میں ہیں، یعنی یہ محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کا اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، اللہ نے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان میں ہیں، تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے، یعنی رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں گرامی کے صدقے کس کس پہ کرم ہو رہا ہے، کس کس پہ فضل کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ بندہ معافی مانگ رہا ہو اور اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ جیسے یہ معاشرتی لیول ہے کہ ایک بندہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، ملازم اور مالک اس کو ٹھڈے مارتا جا رہا ہے، یا کوئی ماں ہاتھ جوڑ کے بچوں سے معافی مانگ رہی ہے اور بچے گولیاں مار دیتے ہیں، ہم روزانہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو عذاب نہیں دیتا، جب تک بندہ مغفرت کرتا رہتا ہے اللہ رحمت کرتا رہتا ہے۔ وما لہم، اور اب کیا وجہ اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کیا وجہ ہے کہ اللہ نہ عذاب دے انہیں حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو کفار نے قبضہ کیا خانہ کعبہ پہ اور 10 سال کے لیے نا پابندیاں لگا دی مسلمانوں پہ، یہ جو میثاق مدینہ ہم حدیبیہ کا واقعہ پڑھتے ہیں تاریخ میں، یہ کیا تھا، صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، مسلمان احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے روک دیا، پھر وہاں پہ معاہدہ ہوا ابو سفیان کی مدیت میں، اور مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے تھے۔ تو یہ بظاہر کیا تھا، انہوں نے نا قبضہ کیا کہ ہم کعبے کے مالک ہیں، ہم جسے چاہے آنے دیں جسے چاہے روک دیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کے جو تولیت ہے وہ تو متقی لوگوں کے ہاتھ میں جانی ہے، وہ تو پرہیزگار، اور دیکھیں اللہ کے ڈیسیژن میں، اللہ کے پلان میں نا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا، یہ جو 10 سال کا عرصہ لگا، اللہ تعالیٰ نے نا اپنے محبوب کو خواب میں یہ اشارہ دیا کہ ہم آپ کو شاندار فتح عطا فرمائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب بھی اسی موقع پہ آیا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا صحابہ سے کہ مجھے میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی ہے، تو وہ سارے نا پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ادھر معاہدہ ہو گیا کہ جانا نہیں ہے، کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسی فتح ہے، مطلب اپنے دل میں ان کے وسوسے تھے، ان کے خیال تھے کہ یہ کیسی مطلب فتح ہے، یہ کیسی کامیابی ہے کہ بظاہر ہم پھائے لگ رہے ہیں۔ یعنی وہ ساری جو شرائط انہوں نے لکھوائی تھی نا، تو وہ کیا تھا، اس میں مسلمانوں کے خلاف تھی، وہ ساری، کوئی ایسی ایک چیز نہیں تھی جس کا فائدہ مسلمانوں کو۔ تو جب دستخط کروائے گئے تو کہا جی یہ دستخط کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دستخط مبارک کیے تھے وہ کیا تھے، محمد رسول اللہ، یہ سرکار نے لکھا۔ تو ابو سفیان نے دیکھ کے نا تو وہ واپس کر دیا پیج، کہا یہ سارا فساد ہی رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ مٹائیں، صرف محمد لکھیں، اپنا نام لکھیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ تھے نا، وہ پیش کر رہے تھے کاغذ، تو سرکار نے فرمایا علی مٹا دیں، ان کی مان لیں، فی الحال یہ اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سرکار یہ آپ مٹا سکتے ہیں، علی نہیں اس پہ تنسیخ کا قلم پھیر سکتا۔ تو یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا کہ ان کے روب میں نہیں آ رہے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں تو کبھی بھی اس پہ وہ نہیں پھیروں گا قلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف پھر محمد لکھا تھا نیچے۔ یہ معاہدہ، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم تکلیف میں، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا رب ہمیں فتح عطا فرمائے گا، لیکن اس فتح میں، اس خواب کے سچ ہونے میں کتنے سال لگ گئے، 10 سال۔
10 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور 10,000 لوگ ساتھ ہیں. پہلے چند 100 لوگ تھے نا جب وہ معاہدہ ہوا تھا. 10,000 کا لشکر جرار اور ایسی دہشت تھی، گلی میں 1000 بندہ چل رہا ہو، ہاں بارات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 300 بندہ ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے بڑی رونق ہو گئی ہے. تو آپ سوچیں کبھی تصور میں لائیں کہ 10,000 لوگ ہیں احرام باندھے ہوئے. ابھی اللہ نصیب فرمائے ہمیں دیکھنا وہ مناظر جب ہم دیکھتے ہیں نا حج اور عمرہ کے کہ احرام باندھا ہوا اتنا وہ پرکیف منظر ہوتا ہے، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہم دنیا میں نا ہزاروں کی تعداد میں ہم شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ہم محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، ہم فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں جس میں زرق برق لباس پہن کے پرفیومیں لگا کے لوگ شامل ہوتے ہیں. وہاں وہ سکون نہیں ہوتا. حج اور عمرے کی آپ کو احرام پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی ہر کوئی اپنے پسینے میں ندامت کے پسینے میں شرابور ہے، پھر بھی ایسی روحانیت حج کے منظر کا ایسا دبدبا. آپ ابھی یوٹیوب کھولیں، ویڈیوز پہ جائیں 2021 22 23 24 کسی بھی سال کی نکال کے دیکھیں، دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ 10-12 ہزار، اب تو کئی لاکھ 18-18 اور 36-36 لاکھ حج کرتے ہیں. اس وقت 10,000 کا لشکر جرار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب وہ چلتا ہوا مکہ میں داخل ہوا تو اہل مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ یہ وہ محمد جس کو صرف ایک ابو بکر صدیق کے ساتھ ہم نے نکالا تھا. غار سور میں سرکار چھپ چھپ کے پناہ لے کے مدینہ پہنچے تھے، آج کس شان کے ساتھ آیا واپس. دیکھیں نا 10 سال کا عرصہ بھی پلک جھپکتے نہیں گزرا. 10 سال ایک زندگی کا حصہ ہے اور وہ گزرا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے واپس آئے ہیں. ایسے سرکار اپنی اونٹنی پہ ہیں، رنگ تمتمار ہے، دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ چھاؤں کی ہوئی ہے، کھجور کے پتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہے اور ایسے گردن جھکی ہوئی ہے عاجزی کے ساتھ. دنیا کا ہوتا کوئی ایسا بادشاہ اکڑ کے بیٹھا ہوتا، بلکہ اونٹ پہ کھڑا ہو کے آتا کہ دیکھو ذرا میری شان. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اللہ کو پسند ہے کہ محبوب اتنا ہی عاجزی انکساری ایسے گردن سینے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور سرکار نے جب اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، دیکھا ان لوگوں کی طرف، تو ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا. تو یہ شان ہے اللہ نے. دیکھیں اللہ کا وہ بتانے کی بات یہ ہے، وہ فتح مکہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی جو پلاننگز ہیں، اللہ کو ہمیں کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم سے کچھ لیتا ہے. ہم اپنے وہ جو ہم سے چھنتا ہے نا، ہم اس کے وویلے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ رب کی حکمتیں کیا ہیں. حالانکہ اس کا وعدہ ہے ایک چیز لیتا ہوں اس سے بہتر تمہیں دوں گا، تم تھوڑا صبر تو کرو، تم اس کے نام کا پرچار تو کرو، دیکھو تو صحیح وہ تمہارے صبر کا کیسے اجر دیتا ہے. لیکن وویلا کرنے کے بعد صبر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ صلح حدیبیہ کا ہم جب پڑھتے ہیں نا تو یہ ایسا منظر تھا کہ صحابہ کے دل پھٹ رہے تھے کہ ہائے اللہ، ہم احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، ہم قربانی کے جانور ساتھ لائے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ فدیے ادا کیے گئے کہ ظاہر ہے عمرہ کیے بغیر نیت کی ہوئی تھی، تو وہ فدیے دے کے مسلمان واپس آئے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل حزین تھا، پریشان تھا، اور اللہ نے وہ دی بشارت کے محبوب ہم آپ کو شاندار فتح عطا فرمائیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم کعبہ کی تولیت میں ہیں، لیکن تولیت کسے دینی ہے یہ رب جانتا ہے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ، اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹی اور تالی کے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافر کیا کرتے؟ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، شور کرتے، چیخیں لگاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے نا اس میں وہ صحابہ کرام کو سمجھ آنا بند ہو جاتی. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سری اور جہری نمازیں ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ فجر کی نماز میں قرات کی جاتی ہے، مغرب کی نماز میں قرات کی جاتی ہے، عشاء کی نماز میں قرات کی جاتی ہے، جبکہ ظہر اور عصر کی نمازیں خاموشی سے ادا کی جاتی ہیں. اس کی کوئی وجہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت اللہ منافقوں کو اٹھنا نصیب ہی نہیں کرتا تھا. وہ کہاں اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، عبادت کے لیے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ فجر منافقوں پہ باری ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فجر کی نماز ادا کیا کریں. وہ سو رہے ہوتے اور اللہ کا محبوب پھر قرات کیا کرتا. ظہر میں اور عصر میں وہ لوگ حرم کے ارد گرد رہتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے. یہ عبادت خانہ کعبہ میں وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ محبوب آپ دل میں قرات کیا کریں.
آپ چاہے دل میں کریں چاہے اونچی آواز میں کریں، ہم سن رہے ہیں۔ تو پھر مغرب ٹائم وہ لوگ اپنے کھانے پینے میں مصروف ہوتے اور عشاء ٹائم وہ سو چکے ہوتے تھے۔ تو یہ نمازیں اللہ نے پھر حکم دے دیا 3 نمازوں میں قرات کی جائے گی اور 2 نمازوں میں قرات نہیں کی جائے گی، یہ وجہ ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، اس لیے زائرین کو حکم ہے کہ وہاں ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ کے گھر میں شور اور شغب کی اجازت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا کافر جو ہیں ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں لوگوں کو، فسینفقونھا یہ آئندہ بھی ایسے ہی خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً پھر خرچ ہوگا ان کا باعث حسرت، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی کہ ان کا پیسہ پہلے بھی حرام کاموں میں لگتا رہا، آئندہ بھی دیکھیں یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آئندہ بھی ان کی معیشت ایسے ہی لگے گی۔ یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹینک خریدیں گے، گولیاں اور بارود اکٹھا کریں گے، دنیا کو بسانے کی بات نہیں کریں گے، اجاڑنے کی بات کریں گے۔ اور کس کو اجاڑنا چاہیں گے؟ مسلمانوں کو۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پھر یہ ایسے ہی کرتے کرتے آ کے جہنم میں ایندھن بن جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث تاکہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث بعدہ اور سب ناپاکوں کو اس کی ایک دوسرے کے بعدہ علی بعد ایک دوسرے کے اوپر کر دے، فیرکمہ جمیعا پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، فیجعلہ فی جہنم اور سب کو لے جائے جہنم میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کریں نا تو یہ ہماری زندگی کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ اللہ جو ہے وہ ناپاک اور پاک کو کبھی اکٹھا نہیں رہنے دیتا۔ ہمارا دنیا میں بھی کوئی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اگر ایک منافق ہے اور ایک مخلص ہے کبھی اللہ ان کو جانی رکھے گا، وہ ایک موقع آئے گا، ایک موڑ آئے گا، اجڑ جائیں گے۔ اللہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے نا، اللہ پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہے تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا تے سارا جسم مانجن نالوں کو دھولا ٹکڑا دل دا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ منافقوں کو اور ناپاکوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر سب کو باندھ کے پھینکے گا جہنم میں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا ناپاکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اندر باہر سے پاک اور صاف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائے، وما علینا الا